بار کہ یکجا ہو جاؤ. چن چن کر ان کو پکڑا گیا, چن چن کر ان کی لاشیں پھینکی گئی. نفرت کی انتہا تو دیکھیں, ان کی لاشوں پر, ان کی سینوں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا گیا. مگر وہ ڈرا نہ سکے اس قوم کو. ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں, یہ عوامی تحریک آپ سب کی امانت ہے. اس پہ خیانت نہیں کرنا ہے. ابھی ڈرنا نہیں ہے, ابھی ڈرنا نہیں ہے. پاکستان اور اس کے نامور دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے, ایک ہفتے بعد وہ چپ ہو جائے گا. اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے, نظریاتی ہے. کہ باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, بلوچ عوام کڑی ہوئی ہے. یہ 1948 نہیں ہے, یہ 2023 ہے, اور یہ بنگال نہیں ہے, یہ بلوچستان ہے. کچھ باتیں اردو میں, کیونکہ ریاست کو اس کی زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, ان کے پاس بس ہتھیار ہے اور ہمارے پاس حوصلہ ہے, سینہ ہے, جگر ہے, اور قوم پر مر مٹنے والی اتنی بہادر قوم ہے. وہ تنخواہ دار ملازموں کو بھرتی کر کے سمجھتے ہیں کہ بلوچ کو غلام رکھیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جن آقاؤں کے غلام میں بلوچ نے ان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے. وہ جن سامراجی قوتوں کے تلوے چاٹتے ہیں نا بلوچ نے ان کو بھی منہ کی کھائے. میرے مہربان بلوچ بہادر قوم کی بیٹیوں میں آؤ, میں ماہ رنگ آپ سب کی ہمت اور جرأت کو سب سلام پیش کرتی ہوں. اس ریاست کے پاس ایک طاقت تھی, وہ طاقت یہ تھی کہ کس طرح بلوچ کو ڈرایا جائے, اور ڈرانے کے لیے ریاست نے اپنی پوری مشینری استعمال کی. بلوچوں کی وہ نسل جو اگر آج زندہ ہوتی تو آج بلوچ تحریک بہت آگے جا چکی ہوتی. چن چن کر ان کو پکڑا گیا, چن چن کر ان کی لاشیں پھینکی گئی. نفرت کی انتہا تو دیکھیں, ان کی لاشوں پر, ان کی سینوں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا گیا.
جائے اور ریاست کی بندی اس کی توپوں کا سامنا اپنے جگر اور حوصلے سے کرے، اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آج میں اپنے سرزمین کے نوجوانوں کو دیکھ رہی ہوں، ان شیرزاد عورتوں کو دیکھ رہی ہوں، ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں، ان بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں، میرا سینہ فخر سے اوپر ہو رہا ہے، مجھے فخر ہے، آپ سب پر فخر ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو خیف ہو کر دیکھ رہی ہوں، مجھے آج اس جلسے میں انقلاب کی بو آ رہی ہے، وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا، وہ انقلاب جس کے لیے یہ مائیں 15 سالوں سے تڑپ رہی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے ہیں، ان کی پوری ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ تصویر اٹھا سکے۔ مائیں اپنے بیٹوں کی پیدائش پر روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آج اس پاکستانی ریاست میں ہم جب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 8ویں کلاس کی جماعت کے بچے کو وہاں اغوا کیا ہے، وہ پاکستانی ریاست، اس کے خونخوار فوجیوں نے صرف اور صرف خونخواری کی ہے ہمارے لوگوں نے، اس نے صرف خوف پھیلایا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان۔ لیکن یاد رکھیے، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی بلوچستان کی، تب تک تاریخ کے صفحوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ بلوچوں کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے خوف کو پیچھے کر دیا اور ریاست کے سامنے نیابتی کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ ہم نہیں ہیں، یہ سب ہمارے مقدس شہیدوں کا خون ہے، ان کی قربانیاں ہیں، جو آج بھی ہم کھڑے ہیں اور آج بھی پاکستان کے سامنے اسی دیگر دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج میں مہرنگ آپ سب سے، آپ کی بہن ہو کر، آپ کی بلوچستان کی بیٹی ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ عوامی تحریک آپ سب کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہے۔ پاکستان اور اس کے نامور دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے، ایک ہفتے بعد وہ چپ ہو جائے گا، اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے۔ جس طرح 21 فروری ڈھاکہ میں ان نوجوانوں کو مارا گیا جو اپنی قومی زبان کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اس طرح 21 دسمبر جب آپ کی عورتوں کی شلواریں کھینچی گئی، اس دن کو یاد رکھنا ہے، اس دن کو بھولنا نہیں ہے، اپنی یادداشتوں میں کھوج کے اس دن کو یاد رکھنا کہ جب آپ کی عورتوں کے حوصلے اتنے مضبوط تھے، دوپٹے کو نکال دیے انہوں نے، پھر شلواروں پر ہاتھ لگایا ان کے عورتوں نے، وہ نکلے ہوئے دوپٹے عورتیں آپ کے سامنے لائی ہیں ایک نیک کے طور پر کہ یکجا ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ۔ اس قوم کو دیکھو، یہ بدبخت وہی قوم ہے جس نے بنگالیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی، یہ ہم پر رحم نہیں کرے گی، یہ کبھی رحم نہیں کر سکتی ہم پر۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلوچ ایک بدنصیب قوم ہے اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح در پلک کی ٹھوکریں کھائیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں ایک اور دنیا بھی ہے، انہوں نے اپنے تمام کے تمام ان مذہبی فطرتپرستوں کو ہمارے طرف بھیج دیا ہے کہ بلوچ صبر کا گروپ ہو۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، یہ بدنصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے، وہ جنگ جو پاکستان نے چھیڑی ہے، جو تب تک جاری رہے گی تب تک بلوچ خود اس جنگ کا حصہ نہیں بن جاتا ہے۔ یہ کوئی روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی روایتی جلسہ ہے، بلکہ یہ
دیکھیں. جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو پتلونیں اتر جاتی ہیں. مگر ان کو یہ حقیقت نہیں بولنا چاہیے کہ یہ دھرتی میر میرا خان کی دھرتی ہے, یہ دھرتی عبدالعزیز ترک کی دھرتی ہے, اور یہ دھرتی نواب خان بخش کی دھرتی ہے, شہید بلوچ کی دھرتی ہے, شہید کریں کی دھرتی ہے. یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ مارنے سے رکنے والے نہیں ہیں. آؤ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ بلوچوں کی تعداد چند میں, آؤ اس انقلاب کو دیکھو, ان لوگوں کو دیکھو, دیکھو آنکھیں کھول کر سواری طاقت کو دیکھو. جو تمہاری ڈالروں سے بڑھ کر تم نے ہماری قوم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. یہاں ہر گھر میں ایک شہید کو کاندھا دیا ہے, یہاں ہر گھر ایسا ہے, ہر ماں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کب یہ فوجی آ کر اس کو پکڑیں گے یا اس کے بیٹے کو پکڑیں گے. میں آج اس عوامی اجتماع میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں بندی کرتی ہوں, اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ. ذاتی زندگی کو چھوڑ کر قومی زندگی, قومی شعور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو. قومی احساسات کے بغیر, قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاقوں میں بانٹا, زبانوں میں بانٹا, مذہب میں بانٹا, قبائلوں میں بانٹا, آؤ ان سب کو جواب دیتے. ہماری ایک ہی پہچان ہے, وہ بلوچ ہے. اور بلوچ آج مظلوم ہے, بلوچ آج غلام ہے, اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کی مخالف ریاست کا حامی ہے. بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں, ایک ظالم, ایک مظلوم. جو بھی بلوچ اپنے اب سب بندی کرنی چاہیے. بلوچوں کو نئی سب بندی کی ضرورت ہے. یہ سب بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے, کون ظالم کی طرف کھڑا ہے اور کون مظلوم کی طرف کھڑا ہے. میں پیغام دینا چاہتی ہوں اس جلسے کا سے اور اس نام نیاب قوم پرست کو, جس کا کام یہ ہے کہ کیسے بلوچوں کے خون کا سودا کیا جائے. کہ باز آ جاؤ, بلوچ عوام کری ہوئی ہے. یہ 1948 نہیں ہے, یہ 2023 ہے, اور یہ بنگال نہیں ہے, یہ بلوچستان ہے. وہ نامنیات قوم پرست جو بلوچستان کے نام پر دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں, جو لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں, جو اپنی خودداریت کی بات کرتے ہیں, جو سائل و وسائل کی رکھوالی کا ڈھونگ رچاتے ہیں, وہی رات کے بیٹھ کر اپنے عوام کے سامنے بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے کیسے بلوچوں کو دبایا جائے, کیسے ان کی نسل کشی کی جائے. پہچانو ان کو بلوچوں, پہچانو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ایک سب بندی کی ضرورت ہے, وہ سب بندی جو بتا سکے کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کے شہیدوں کے خون کا. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, یہ مارچ جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا, باراج کا خاندان, ایک بہن تھی نجمہ, ایک بھائی تھا اجمل, ایک باپ تھا مولا بخش, اور اس کا بھائی تھا یونس. وہ سب, ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا, انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے, اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ, ابھی ایک ہو جاؤ, اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ. نہیں, یہ ہمارا نصیب نہیں ہے. اسلام آباد میں اس کٹھٹی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے, کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے.
پڑے گی. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو. یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے. یہ تحریک ایسی ہی چلتی رہے گی. اس تحریک کو توانا کرنا ہر بلوچ کا بنیادی فرض ہے. ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلے تھے تب ہمیں پتا تھا اسلام آباد میں بلوچ کے لیے انصاف نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی. وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت. سب پیپر بھی نہیں ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے اس کی عطیہ سے کہا کہ تم با اختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے. جب بالاچ کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جنرل پاس کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے، ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد نے ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نامیاب سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ کو یہاں تک آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا، قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو. سب بندی کی ضرورت ہے. اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے. ننا قومی ذمہ داری انتو ننا قومی ذمہ داری ننا قومی ذمہ داری دا دے کہ نن ہچ دنکارے وسطن کیوں ننا قومی تحریک کے غلط ثابت مرے. قومی دلاری کپل زمین نہ سودائے خلپن لالچ کے اراتے نہ رکھ کے ان پر ریاست میں فورسی سطح بھرتی مکل. بلوچ ورنہ ممکن ایرا وقت نہ عرف کے نارے پاکستان نسیدی تھی تو وار مسئلہ. پاکستان نسیدی تھی ہوش کی نماز عالمون تے بے عزت کے کتنا اوفتی جی نمان دور رہے نم کوئی لوار رہے ہوتے دوار نم تیرا بول پھر تبونن بلوچ نہ لکا بے کشے بولن بلوچ رکھتے رہے نم نہ قاتلہ کرے دازان وقت کرے کہ سب بندی تھی بابو بلوچ مظلوم ہے مظلومیت نہ لوٹی بابو اور مگو. کتنا قبائلی جنگ ختم کرو دار آسد شروع دے ابھی خواہشوں نے کہ بلوچ سے پہلو تو جنگ کے اسی پہلو خلیر بٹے دکنا خواست دنوں میں نیدما ایلو ایزا ایلو میں خواست کیوا کہ قبائلی جنگ کتنا ختم کرو اسک مگو ہمو ریاست لگونا ہمو ریاست کی ایسے بلوچ ورناس میرے قوم کی شیرزاد عورتوں، میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے. دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں، وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب. عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں ہمیں دیکھ کر حیران تھے. بلوچ عورتوں کو مارچ کے لیے
نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے. جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، جس طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے. جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کریں اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے، اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے. جس طرح میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک، یہ آخری جنگ نہ صحیح لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ہمراہ نکلنا پڑے گا. اس میں بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا، چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہے. نکلو اپنے گھروں سے. اور میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو. ان کو پڑھائی سے نہ روکے، ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے، اور ثابت کریں اس ریاست کو کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں. ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں ہی قوم کے حصے ہیں. اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں، اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں، انہیں بہادر بنائیں، انہیں لیڈر بنائیں، انہیں خوفزدہ نہ بنائیں. یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں. میں اپنے قوم کے استاد، دانشور، ٹیچر، صحافی ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا. میں ان ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جائے بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کرے، جائے ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائیں. میں ان ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیکنڈ لائف دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آئے اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں. اور دوسری بات، میں ان دانشوروں، ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر بلوچ تحریک کر دکھیں، لکھیں کہ کس طرح پنجاب میں بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی، لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا، لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل کشی میں اپنا کردار ادا کیا. عدلیہ نے 144 نافذ کیا کم وقتوں میں، دیکھو تو صحیح. کتنے ڈرتے ہیں یہ، کتنے ڈرپوک ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے. تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا، تھریٹ تو ہے نا، آپ سب سے تھریٹ ہے، آپ سب سے. آپ کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کو غلام کرنے کے لیے ریاست نے اپنی ہر مشینری کا استعمال کیا. لیکن آج وہ خوفزدہ ہے. خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو. آپ سب لوگ بہت بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا، جو بلاس نہیں نے کیا تھا، جو بہت قریبا نے کیا تھا. سوال وہی ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہا ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسل کو، ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی، بچے نکلے. میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو. اگر اس کے بعد تم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مار بھی دو تو مجھے یقین ہے یہ تحریک اس سے زیادہ توانا کرے گی، یہ تحریک اس سے زیادہ آگے بڑھے گی. تم جتنے مارو گے ہم اتنے نکلیں گے. پوچھتے ہو کیوں؟ تو بتا دوں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور ہم اپنی قوم کی بقا، اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس شناخت کی جنگ میں ہم اپنے حوصلوں سے تمہیں شکست دیں گے. جس وہ تمہاری تنخواہ فوج کو ہم اپنے حوصلوں سے شکست دیں گے. اور وہ بلوچ جو آج یہاں موجود ہے ان سب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آگے ایک بہت بڑا سفر باقی ہے. وہ سفر جو ہماری قومی شناخت
کا سفر ہے. یہ سفر تھا مارو شمارا انگرنچ ہوگی. یہ سفر تھا مارو شمارا وطی نیا میں درست فرق دیا کنگیاں. ماشنے درست کام ہوچی پیار جاگہ گارو بے گوئی مردوں میں نکاؤ وستان. بیائی دیما بیارے آئین دیما بیارے وقتی کے پاکستانی فوج چنے لوگانی تو کا عرش کا عرش بدلا بوجھتے پورا بوجھتے بڑے بوجھتے ہمیں مردمان گوشتا کہ پاکستانی ریاست یک دیوار ہے انچے سختیں دیوارے کے انا پروشی بلائر پروش دیلگی آئیر پروش ماں ودی ہر امت اسلاش دیا آئیر پروش دیا معیش میں مستری کارے منظانا کہ چکر روش دگاستے منی زندگی ہے اور دیگا چکر روش پاکستان یہ روچہ جلی بلے منا ایمان ہے تاکہ بلوچ ہستے بلوچستان ہستے شما اجادو جیدہ کلمہ برے وہ ہمیں اور مچی اطلگی ہمیں اور پڑا کائے یہ پوچھتا نشتگی مردم یہ بے مردمان ایشانی ذات پاتر سیلانی تا بندہ میں اس میں باندھا تے وسا بندہ نمی ایشانی جادو جید نہیں شما اجادو جیدی ماں شما چارہ لوٹا شما اجادو جیدہ چون برے اور یکوے بلوچان یکوے اور آرامہ بلوچ آرامہ دیکھ سوڑے مردم کی شما جانا گیا یہ خلاف ابھی یکوے منی کے رہتے گئے ایچ نہیں شما وسا بچے کے وسا پس میں نامی گوشان کہ اسلام آبادا ماں کی نشتگی ماں شمارا دیستا شما روچ درائیک دیستا موش بوتگی موشال بوتگی کہ باندہ اسلام آباد اچھی بکا مارا یک راجیا کیا دیں آباد پہ لاتے گا انگریزی ہے کہنا Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against this genocidal policies. Look at those people. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to we want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without the state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war plans in Balochistan, to investigate that what funds you are giving to Pakistan in the name of terrorism. It has been exploited for killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj. Mapagor Shumara Minnato Arbuchi. Izal Gudana Minnato Arbuchi. Oma Mani Imane. Taki Balochistan or Baloch Aste. Shuma Ami Warpat Kai. Arzan Naid Pada Ya Manjana. Bale Digara Amisti. Digara H Nisti. Mekana Bas Yakti Rai. Ara Amishi Ki Mauti Muzamata Mazboot Bekali. Ma Goshaba Mani Imane. Machi Bichari Meta Ada Chikka Bazi Machi Atrocitaga. What he can't tell you when it's Atrocitaga and Amateur Bekana. Raskari Fauji Aapali Mesara. Raskari Fauji. Ama Fauji Ayar Goshak Ki Boro Balute Zale Goshana Chik. Riyasat Ar Roz Kai Hoge Pamaliyo
جانا ہے. مجھے کئی سارا ڈیپینڈ کا جب پاکستان کے ظلم و ذاتیت پر بربریت کی پاداش میں بنگلہ دیش آزاد ہوئے تو اس کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پوری دنیا کی قوموں نے مبارکباد دی کہ مجیب الرحمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے پاکستان جیسے فاشسٹ اسٹیٹ سے آزادی حاصل کر لی. مجیب الرحمان نے کہا کہ ہم نے آزادی تو ضرور حاصل کر لی ہے لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک بھی کنواری لڑکی موجود نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے. یہ وہ مقام ہے جو بلوچ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے کا مستقبل کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بڑھے, دشمنوں کو دکھائیں کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے, آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1971 ہے, اور بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا. آپ کی تمام پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی کھڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا. ایک شعر دار بان بیگوا بان طوفان بابلے این شہانہ جت متن منا کسے کہ پشت تک انزدن مار پشت تک انزگی نہیں پدائچ بس مونی کناداج یہ منت وارو ایچ پلویا ننا پلی پوئی مرتے کے نن پلی پیلو آگے پلی پوئی مرتے کے نن پلی پیلو پلی پوئی اٹھا تنخواہ دارنگا فوجی کے پارو ہی ہے کہ نمن موسیل آرتے نامے پتلون کے بنگلہ دیش آتا بولنا بلوچستان. ہمارے اس دھرنے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, پی جی ایم کے ساتھی, پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی, وہ ہماری شانہ بشانہ کھڑے رہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے. میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر متحد طور پر سامنے آنا ہے اور ریاست کو بتانا ہے کہ ہم دیکھو ہم ایک ہے. بلوچوں کا لیڈر اور پشتونوں کا لیڈر جو منظور پشتی تھا وہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا. ان گرفتاریوں سے آپ پشتون قوم کی آواز کو روک نہیں سکتے. وہ پشتون مائیں جب اسلام آباد میں ہمارے کرنے میں آتے تھے, ان کے بچوں کو ہم دیکھتے تھے. وہ درد منسلک ہے, وہ درد ایک ہے. جس درد سے پشتون ماں گزر رہی ہے اسی درد سے بلوچ ماں گزر رہی ہے. اور ہمارے اس درد کا وجہ صرف اور صرف وہی پاکستانی فوجی ہے. جب دشمن ایک ہے تو اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر اس مذمتی جنگ کو آگے بڑھانا ہے. اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو تحریک چل رہی ہے, وہ لوگ جو آپ کے خودداریت کے لیے نکلے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم اس مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس مظلوم کی آواز بنیں گے. بلوچ ہر اس مظلوم کی آواز بنے گا جو اس ریاستی جبر, اس کے غیر قانونی, اس کے غیر آئینی کاموں کے خلاف نکلے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ لوگوں کی آواز ہے, آپ لوگوں کو اس کی آواز بننا پڑے گا, لیکن عملی طور پر آنا پڑے گا, اس کا ساتھ دینا پڑے گا. اس ریاست کو یہ بتانا پڑے گا کہ بلوچ ایک فرسٹریٹڈ قوم نہیں ہے. یہ اگر اتنی طاقت میں یہاں آ سکتے تو اس سے زیادہ طاقت اپنے پلیٹ فارم بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دے سکتے ہیں, توانائی دے سکتے ہیں, اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کے ریاستی جبر سے نکال کر بلوچ قومی تحریک میں لا سکتے ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے, ہم بلوچستان کے کونے کونے جائیں گے, اور ہمارے مطالبات اب بھی وہی ریاست کو کہتی ہوں کہ اپنے فوجیوں پر لگام دو, جتنی گمشدگی بند کرو, ان بھیڑ ماؤں کے پیاروں کو واپس لے کر آؤ, اپنے ڈیتھ سکواڈز کو بند کرو, اپنے ڈیتھ سکواڈز کو ختم کرو. اور ہر اس چیز کو ختم کرو جو تم نے بلوچوں کے خلاف کیا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور جب تک آپ اپنے فوجیوں کو لگام نہیں دیتے, بلوچ
گا. آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. لاشیں گرائیں گے, گرائیں, اور کتنے گرائیں گے. لاشیں گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے؟ آج کس کس کو ماریں گے آپ؟ جتنے ماریں گے ہم اتنے نکلیں گے, اور ہماری ہر نسل آپ کے خلاف صرف مذمت کا ہی راستہ اپنائیں گے. بلوچستان زندہ باد, بلوچ زندہ باد. اور پھر سے میں کہوں گی آپ سب ساتھیوں کو کہ جو پیٹیشن ہم نے دائر کی ہے اس پیٹیشن کو سائن کریں اور اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں. یہ تحریک ہم آپ کی توانائیاں مانگتی ہے. یہ تحریک چاہتی ہے کہ آپ اپنا صبح و شام اس چیز پر خرچ کریں کہ کیسے آپ بلوچ تحریک کو بچا سکتے ہیں. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ بلوچ اپنے عرش شہید کا وارث ہے. 25 جنوری 2014 پاکستان نے ایک بڑے بلوچ نسل کشی کی پالیسی کو دبانے کی کوشش کی جب ٹوٹب ہزار سے 170 بلوچ فرزندوں کی لاشیں دریافت ہوئی. وہ لاشیں لاوارث نہیں ہے جن پر آپ نے ابھی بھی اپنے پہرے داروں کو بٹھایا ہے. ان لاشوں کی وارث بلوچ قوم ہے. اور آج ان لاشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہر اس بلوچ کو جس نے اس قومی تحریک کے لیے, اس قوم کی بقا کے لیے اپنی جان دی, اپنی قربانی دی, ان کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد ہر سال 25 جنوری ٹوٹک میں جو اجتماعی قبریں ملی تھی اس دن کو ہم بلوچ نسل کشی کے دن کے طور پر منائیں گے اور اپنے شہیدوں کو یاد کریں گے. ان لوگوں کو یاد کریں گے جن کو آپ نے اپنے ٹارچر سیلوں میں مارا, جن کی جو جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے اس انقلاب کا خواب دیکھا تھا جو آج میرے سامنے ہے. ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے ہماری کتنی نسلیں اپنی توپوں سے اڑائے ہیں. ہم آپ کو یاد